تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں، اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھی چیز ہے اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تم اس کی دینداری کو دیکھنا، تم اس کی باقی تینوں چیزوں کو نظر انداز کر دینا۔ لیکن ہم تینوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، خدا کی قسم دینداری کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچی صرف 10 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے، لیکن قرآن پڑھی ہوئی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھی ہوئی ہے، قرآن کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے، یہ بچی عالمہ ہے، یہ بچی فاضلہ ہے، خدا کی قسم اس نظریے سے ہم وہ رشتہ ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ بچی کیا کیا ہوا ہے۔ آج کل کے جدید دور ہے، ماڈرن دور ہے، یہ کیسے ہمارے ساتھ چلے گی؟ ہم نے تو پارٹیز میں جانا ہے، ہم نے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی ملاقات کروانی ہے، ہم نے اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کے اندر اس کا تعارف کیسے کروائیں گے کہ یہ بچی 5 وقت کی نمازی ہے، پردہ کرنے والی ہے، بغیر کسی وجہ کے گھر سے باہر نہیں نکلتی، فیشن نہیں کرتی۔ ہم یقین کریں ان رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کو پیغام نکاح بھیجنا ہو، کسی عورت سے نکاح کرنا ہو تو لوگ عموماً 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کتنی چیزوں کو؟ 4 چیزوں کو۔ پہلے نمبر پر عورت کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے اس کا حسب نسب، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا گیا۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا گیا۔ نمبر 3، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی مالداری کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا گیا۔ نمبر 4، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دینداری کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جائے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ عموماً کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش میں سے ان 4 وجوہات میں سے ایک وجہ ہوتی ہے، یا تو اس کا خاندان بڑا اچھا ہے، یا اس کے اندر اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، یا وہ خوبصورت بہت زیادہ ہے، یا پھر وہ دیندار بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو چوتھی چیز ہے نا، جس کو دینداری کہا گیا ہے، اس کا نیک ہونا، اس کا نیک سیرت ہونا، اس کا پاک باز ہونا، اس کا با حیا ہونا، اس کا با اخلاق ہونا، بڑوں کا فرما بردار ہونا، آنکھوں میں حیا رکھنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، زاہدہ ہو، عابدہ ہو، متقیہ ہو، تقوی اختیار کرنے والی ہو، تم اس صفت کو ترجیح دینا، باقی تینوں صفات کو ترجیح نہ دینا۔ اب ذرا ایمانداری سے اپنے خاندان میں، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ قریب ہی کئی یقین کریں واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں کہ بات طلاق تک پہنچی ہوئی ہے۔ طلاق کی وجہ کیا ہے؟ مالداری۔ طلاق کی وجہ کیا ہے؟ ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ طلاق کی وجہ کیا ہے؟ جی یہ فلاں وجہ ہے۔ میرے بھائی جب ہماری نظر ان باقی کی 3 چیزوں پر ہوگی نا، کہ خاندان کی طرف نظر ہے، مال و دولت کی طرف نظر ہے، اور اس کی خوبصورتی کی طرف نظر ہے، دینداری کی طرف نظر نہیں ہے، تو پھر مزاج ملیں گے نہیں، گھر بسیں گے نہیں، بلکہ گھر اجڑیں گے، گھر ٹوٹیں گے، اختلافات پیدا ہوں گے اور بات طلاق تک پہنچ جائے گی۔ آج کل ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں لڑکی دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے جی کھانے پینے والے ہیں، شادی کریں گے لڑکے کی تو لڑکے کو کچھ ملے گا یا نہیں جہیز کے اندر ملے گا۔ اور اللہ معاف فرمائے، میں تو یقین کرے بڑے سخت جملے کہنے لگا ہوں کہ ایسے لوگوں کی سوچ پر تف ہے، ایسے لوگوں کی گھٹیا سوچ پر تف ہے جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ میں فلاں گھر کے اندر فلاں لڑکی کے ساتھ فلاں خاندان کے اندر شادی کروں گا تو شادی میں مجھے جہیز کے اندر گاڑی ملے گی، مجھے جہیز کے اندر موٹر سائیکل ملے گا، میں نے جہیز کے اندر فلاں چیزوں کی
ڈیمانڈ کرنی ہے، جو ایسی سوچ رکھتے ہیں میں ان کی مردانگی پر لعنت بھیجتا ہوں، میں ان کی سوچ پر لعنت بھیجتا ہوں، میں ان کی ایسی گھٹیا سوچ کو ایک گھٹیا سوچ کے ساتھ تعبیر دیتا ہوں جن کی یہ سوچ ہے کہ تم کو اللہ نے مرد بنایا ہوا ہے اور مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کی ضروریات کو پورا کرے، اور تم نے یہ سوچ رکھی ہوئی ہے کہ میری فلاں جگہ پر شادی ہوگی، نکاح ہوگا، مجھے گاڑی ملے گی، مجھے فلاں چیز ملے گی، اور اگر فلاں چیز نہ ملی تو میں تمہاری بیٹی کو طلاق دے دوں۔ یقین کریں لوگوں کی سوچیں یہ بنی ہوئی ہے، لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے کسی ماں بہن بیٹی کی عزت کو، عزت کیا ہوتی ہے۔ جب تیرے نکاح میں آ گئی تو وہ تیرا حرم بن چکی ہے، وہ تیری عزت بن چکی ہے، وہ تیری زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ اب اس کا عزت کرنا، احترام کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ تیرے اوپر لازم اور فرض ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں، اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھی چیز ہے اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تم اس کی دینداری کو دیکھنا، تم اس کی باقی تینوں چیزوں کو نظر انداز کر دینا۔ لیکن ہم تینوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، خدا کی قسم دینداری کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچی صرف 10 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے، لیکن قرآن پڑھی ہوئی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھی ہوئی ہے، قرآن کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے، یہ بچی عالمہ ہے، یہ بچی فاضلہ ہے، خدا کی قسم اس نظریے سے ہم وہ رشتہ ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ بچی کیا کیا ہوا ہے۔ آج کل کے جدید دور ہے، ماڈرن دور ہے، یہ کیسے ہمارے ساتھ چلے گی؟ ہم نے تو پارٹیز میں جانا ہے، ہم نے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی ملاقات کروانی ہے، ہم نے اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کے اندر اس کا تعارف کیسے کروائیں گے کہ یہ بچی 5 وقت کی نمازی ہے، پردہ کرنے والی ہے، بغیر کسی وجہ کے گھر سے باہر نہیں نکلتی، فیشن نہیں کرتی۔ ہم یقین کریں ان رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اور جو بچی جتنی زیادہ جو ہے وہ ماڈرن ہوگی، جتنی زیادہ فیشن کرنے والی ہوگی، جتنی زیادہ اپنے جسم کی نمائش کرنے والی ہوگی، جتنی زیادہ اپنے گھروں سے نکلنے والی ہوگی، ہم ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہاں یہ بچی ہمارے گھر کے اندر جدید نظام کو سمجھتی ہے، نئے ماحول کو سمجھتی ہے، فیشن کو سمجھتی ہے، لہذا یہ بچی ہمارے گھر کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ یہ سوچ غلط ہے، یقین کیجئے۔ اسی طرح جس طرح ہم بچی کو دیکھتے ہوئے ان باتوں کو دیکھتے ہیں نا، لڑکے کا جب ہم انتخاب کرتے ہیں نا تو لڑکے کے اندر بھی یہی باتیں ہیں کہ لڑکا خوبصورت ہے، مالدار ہے، اچھے خاندان والا ہے یا دیندار ہے، تو دیندار کو ترجیح دینی چاہیے۔ لیکن ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر کیا نقصان پیدا ہو رہا ہے آپ فیصلہ خود کیجئے گا۔ ہمارے ہاں اس لڑکے کو ترجیح دی جاتی ہے جو لڑکا کسی یورپ کنٹری کے اندر رہتا ہو اور وہاں پر اس کا کام ہو۔ اب وہاں پر کرتا کیا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس یہ پتہ چل جائے کہ بچہ امریکہ رہتا ہے، بھائی آنکھیں بند کرو اور رشتہ دے دو۔ اب یہاں پر نقصان کیا ہے؟ نقصان بہت زیادہ ہے، دینی اعتبار سے بھی نقصان ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ اب وہ بچہ جو یورپ رہتا ہے وہ ہر سال تو گھر آ نہیں سکتا، ظاہری بات ہے 2 4 5 سال وہ وہاں پر رہے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ، اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جب پوچھا کہ ایک آدمی، ایک بیوی اپنے مرد کے بغیر کتنے دن آرام سے گزارا کر سکتی ہے، جب انہوں نے کہا نا کہ 4 مہینے، تو انہوں نے اپنی فوج کے اندر یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی مجاہد، کوئی بھی جہاد کرنے والا، کوئی بھی فوجی ایسا نہیں ہے جو 4 مہینے سے زیادہ عرصہ اپنے گھر والوں سے دور رہے۔ اب جب لڑکا باہر بیٹھا ہوا ہے، سال ہر سال اس نے آنا نہیں ہے، لڑکی کی خواہش ہے، لڑکی کے جذبات ہیں، جیسے مرد کے جذبات ہیں ویسے لڑکی کے جذبات ہیں، تو اللہ معاف فرمائے آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اس معاشرے میں رہتا ہوں، کئی واقعات آپ کے سامنے بھی ہوں گے اور کئی واقعات میرے سامنے بھی ہیں کہ لڑکیاں کسی غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیتی، یہ نقصان ہے۔ تو میرے بھائی جہاں پر آپ نے لڑکے کا انتخاب کرنا ہے، ہمارے استاد محترم مجھے یہ جملہ ان کا کبھی نہیں بھولتا، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پر لڑکے کا انتخاب کرنا ہو صرف ایک چیز کو دیکھ لیا کرو، اگر وہ ایک خصوصیت لڑکے کے اندر ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی اور بہن کا رشتہ وہاں پر کر دینا۔
وہ کیا چیز؟ استاد محترم فرمایا کرتے تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا اسماعیل ارشد صاحب، اب بھی موجود ہیں، اللہ ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ دیکھنا کہ جس لڑکے کے ساتھ تمہاری تمہاری بہن اور بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، وہ لڑکا صرف اور صرف غیرت مند ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ غیرت مند ہونا چاہیے۔ جب لڑکا غیرت مند ہوگا تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو نکاح کے بعد وہ تمہاری بیٹی اور بہن کو پسند کرے گا یا پسند نہیں کرے گا۔ اگر تو اس کو پسند آ جاتی ہے تو وہ تمہاری بہن اور بیٹی پر محبت کے می برسا دے گا، اور اگر پسند نہیں آتی اس کو ذلیل نہیں کرے گا، اس کو رسوا نہیں کرے گا، اس کو تنگ نہیں کرے گا، اس کو کم از کم اس کے حقوق پورے ادا کرے گا۔ تو میرے بھائی یہ نہ دیکھو کہ لڑکا کمانے والے، یقین کرے جہاں پر یہ باتیں میرے کئی واقعات ایسے سننے میں آئے، پتا چلا جی لڑکا 2 لاکھ کمانے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ لڑکا نشہ بھی کرتا ہے، لڑکے کے لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی ہے، لڑکا شراب بھی پیتا ہے، عیاشیاں بھی کرتا ہے، آدھی رات باہر ہوٹلوں کے اندر پھرتا رہتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سدھر جائے گا، سلجھ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمانے والا تو ہے نا، بیٹی تو سکون سے زندگی گزارے گی۔ یہ سکون نہیں ہے، آپ خود اپنی بیٹی کو جہنم کے ایندھن کے اندر ڈال رہے ہیں۔ جس طریقے سے وہ اندر سے اپنے آپ کو کوسے گی، اپنے آپ کو کاٹے گی، اپنے آپ کے اندر مرے گی بھی اور اپنے آپ میں جیے گی، وہ اس کو پتہ ہے، یہ خدا کی ذات کو پتہ ہے۔ تو میرے بھائی سب سے پہلا مرحلہ لڑکی اور لڑکے کے انتخاب کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں نا، وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے کہ وہ دیندار ہو۔ یقین کیجئے دیندار ہوگا، اگر لڑکا دیندار ہے تو وہ بھی محبت کرے گا اور مثالی محبت کرے گا، وہ جوڑا پورے خاندان کے اندر ایک مثالی جوڑا بن جائے گا۔ اور اگر لڑکی دیندار ہے تو وہ لڑکی بھی اپنے خامد کی اس طرح عزت اور احترام کرے گی کہ خاندان کے اندر ایک مثالی جوڑی بنے گی۔ دونوں کو پتا چلے گا کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے اس کے حقوق کا خیال کرنا ہے، بیوی یہ سمجھے گی کہ یہ میرا خامد ہے، یہ میرا مجازی خدا ہے، میں نے اسی کا سب کچھ کرنا ہے، اسی کی ہوں میں۔ اور احادیث مبارکہ اور دین کی اسلام کی روشنی کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا، ایک صحابیہ تھی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، خامد نے جانے سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی کو بتایا گا کہ یا رسول اللہ، خامد میرے باپ کی طبیعت خراب ہے لیکن میرے خامد نے جانے کی اجازت نہیں دی، تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے بعد سب سے زیادہ حق تجھ پر تیرے شوہر کا ہے۔ جب وہ بچی دیندار ہوگی تو وہ اس بات کو سمجھے گی، وہ آپ سے وفاداری بھی کرے گی، آپ کے گھر کا بھی خیال رکھے گی، آپ کی عزت کا بھی خیال رکھے گی، آپ کے بچوں کی تربیت بھی کرے گی، آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اور اگر بڑی معذرت کے ساتھ باقی چیزوں کو ترجیح دی جائے، فرض کریں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ اگر اس کے مال کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ لڑکی بڑی مالدار ہے، جہیز کے اندر فلاں فلاں چیزیں ملیں گی، یا کچھ، میں بڑی معذرت کے ساتھ بڑے سخت الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں، کچھ گھٹیا انسان، کچھ بے غیرت انسانوں کی سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ اچھے خاندان میں شادی کر لو، بعد میں محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس سسرال والوں کو مجبور کریں گے، انہی سے ہڑپتے رہیں گے، وقفے سے انہی سے مال بٹورتے رہیں گے، مہینہ بھی چلتا رہے گا، خرچہ بھی چلتا رہے گا، گزارا بھی چلتا رہے گا، اور کچھ لوگ بیچارے مجبور بھی ہو جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کا گھر بسانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، بیٹی پھر جو کہتی ہے، دماد جو کہتا ہے مجبوراً ان کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ دماد نے فون کیا جی ₹1,00,000 کی ضرورت ہے، جی ₹1,00,000 بھیج دیا، بیٹی نے فون کیا جی گھر میں راشن نہیں ہے، راشن لے کر بھیج دیا، بیٹی نے فون کیا جی بچوں کی اسکول کی فیس نہیں گئی، والدین نے فیس بھیج دی۔ ایسے حالات بھی ہیں، ایسے واقعات بھی ہیں، لیکن میں ایسے مردوں کو بے غیرت مرد کہتا ہوں، ایسے مردوں کو گھٹیا سوچ والا انسان کہتا ہوں، جن کی نیت یہ ہوتی ہے، سوچ یہ ہوتی ہے کہ اچھے خاندان میں شادی کرو، سسرال والوں سے پیسہ بٹورو، سسرال والوں سے جو ہے وہ پیسہ آتا رہے گا، ہمارا سرکٹ چلتا رہے گا۔ تو میرے بھائی ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے رشتہ دیکھنے میں
آپ سب سے پہلے جس چیز کا انتخاب کریں وہ ہے دینداری. اور اگر آپ عورت کی مالداری کو دیکھ کر اس سے نکاح کر رہے ہیں تو میرے بھائی وہ تو عیاشی کے اندر پلی بھری ہے. فرض کریں کہ اس نے مالداری کی وجہ سے مہینے کا اس کا خرچہ 50,000 روپیہ ہے اور آپ کی ٹوٹل آمدنی 50,000 ہے, تو اب آپ اس کے اخراجات کیسے پورے کرو گے؟ اب آپ اس کی ضروریات کو کیسے پورا کرو گی؟ وہ اچھی زندگی کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ تنگ دستی والی زندگی تو گزار نہیں سکتی. ہاں اگر اس کو دین کی سمجھ ہوگی, ہاں اگر وہ دین کو سمجھنے والی ہوگی تو پھر اچھے حالات سے آ کر آپ کے ساتھ ماڑے حالات میں بھی گزارا کر لے گی. اور اگر وہ دین کو سمجھنے والی نہیں ہے, غرور اور تکبر کو کرنے والی ہے, اپنے حسن پر ناز کرنے والی ہے, اپنی خوبصورتی پر تکبر کرنے والی ہے, تو وہ اچھے حالات کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ماڑے حالات کے اندر کبھی گزارا نہیں کرے گی. وہ آپ کو یا تو تانے دیتی رہے گی, مختلف صورتوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ برا بلا کہتی رہے گی, جملے کہتی رہے گی, یا پھر آپ کو خیر آباد کہہ کر جو ہے وہ چھوڑ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک, اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جس انسان کو نیک بیوی مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی. اور ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں اللہ کے نبی نے شمار فرمائی اور فرمایا کہ جس انسان کو یہ 4 چیزیں مل گئیں اس انسان کو بھی دنیا اور جہاں دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی مل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پہلی چیز جس انسان کو شکر کرنے والا دل مل گیا اس انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئی. ہمارے زبان پر بڑے ناشکری کے کلمات آ جاتے ہیں اور فوراً آ جاتے ہیں. ہم ذرہ برابر ایک لمحہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو میں ناشکری کے کلمات ادا کر رہا ہوں یہ کہاں تک جا کر پہنچ رہے ہیں. فوراً ہم کہہ دیتے, یقین کریں اگر چھوٹی سی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا اصول تو یہ ہے کہ اگر میرا بندہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرتا ہے, میں پریشانیاں مصیبتیں ہر چیز ختم کر کے اس انسان پر اپنی نعمتوں کا اضافہ کر دیتا ہوں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر میرا بندہ میری ناشکری کرتا رہتا ہے, زبان پر ناشکری کے الفاظ ہیں, تھوڑی سی مصیبت آئی فوراً جو ہے وہ انسان ناشکری کے کلمے بولنے لگ گیا کہ اب تو یہ ہو گیا, کیسے گزارا کر رہا ہوں, نہیں گزارا ہوتا, نہیں پوری پڑتی, بیوی ساتھ نہیں دیتی, بچے ساتھ نہیں دیتے. یعنی ہر لمحہ انسان ناشکری کے کلمات کہتا رہے تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو بھی چھین لیتے ہیں. آپ شکر کرنے والا دل رکھے, ہر لمحہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے, اگر بیماری آ گئی ہے تو یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرے, یا اللہ تو نے, تیرا شکر ہے تو نے زندہ تو رکھا ہوا ہے, بیماری ہے تو کیا ہوا, کوئی بات نہیں ہے, بیماری ہے تو صحت بھی تو دینے والا ہے, بیماری ہے تو اس کو صحت میں بھی تو تبدیل کرے گا. یا اللہ زندہ تو ہو, اور اگر آپ کا ماہانہ آمدنی 50,000 ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ شکر ہے. کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو 20,000 میں گزارا کر رہے ہیں, اگر آمدنی 20,000 ہے تو شکر ادا کرے کہ یا اللہ کئی ایسے بھی تو ہیں جو مہینے کا 1 روپیہ بھی نہیں کماتے. یعنی شکر کرنے والا دل جس انسان کے پاس ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا, دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کو عطا ہو جائیں گی. دوسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذکر کرنے والی زبان, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا, اللہ کے ذکر سے معطر رکھنا, ہر وقت کچھ نہ کچھ کلمات اللہ کی تعریف میں, اللہ کی بڑائی میں, اللہ کے ذکر میں بولتے رہے. انشاءاللہ یہ کسی وقت موضوع ہوا تو میں عرض کروں گا کہ ذکر کے اثرات کیا ہوتے ہیں. بہرحال ذکر کرنے والی زبان مل جائے یہ بھی اللہ رب العزت کی, یقین کریں, بہت بڑی نعمت اور عطا ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان کو مل گئی. تیسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو صبر کرنے والا جسم مل جائے. اگر کوئی بھی مصیبت جسم پر آ جاتی ہے تو یہ نہ کہا جائے ہو میں مر گیا, ہو فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, نہیں, کہ اللہ تیرا شکر ہے. صبر کرے مصیبت پر, تکلیف پر, جسمانی مصیبت ہے, ذہنی مصیبت ہے, اس پر صبر کیا جائے. اور چوتھی چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کو وفادار بیوی مل گئی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کو مل گئی.